السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک فکس اسپریڈ فاریکس ٹریڈنگ بروکرز کے حوالے سے ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ غیبت والے قوم ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے والے لوگ ہیں، اپنے اندر 50 خامیاں ہیں تو ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے اور ایک ایسے بندے کی طرف دیکھتے ہیں جس کے اندر 49 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے۔ 49 خوبیوں کو نہیں دیکھتے اور ایک خامی کو دیکھتے ہیں۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی شخص کی، کسی بھی اچھے انسان کی بات کرتے ہیں، کسی بھی اچھی چیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جس طریقے سے ایک گندی مکھی پورے جسم میں سے زخم کا چناؤ کرتی ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ برائی کا چناؤ کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، پاکستانیوں کی حقیقت ہے، انڈینز کی حقیقت ہے، میری بھی حقیقت ہے، آپ کی حقیقت ہے اور پورے ایشیا کے اندر تقریباً یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں تو غیبت کو بہت برا گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ جھوٹ ہم زیادہ بولتے ہیں، باقی سب کنٹریز جو ہیں ان سے ہم زیادہ دھوکہ دینے والے قوم ہیں، ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ، چکر، چیٹنگ، سکیم کر کے ہم اپنی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ جب کوئی بھی شخص ہم کو کال کرتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے۔ آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک بروکر ہے جس بروکر کا سپریڈ فکس ہے، وہ مارکیٹ میکر ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ یہ پروپیگنڈا، یہ افواہ کہاں سے نکلی اور کتنے حد تک اس کے اندر سچ ہے، اس چیز پہ آپ بات کریں گے۔ جو بروکرز ہیں دنیا کے اندر، کل بھی میرے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، ایک میرا دوست تھا، ایک کمپنی کے اندر کام کرنے والے تھا، تو ان کے ساتھ میری ڈیل ہوئی، وہ اس ڈیل کے اوپر پورے نہیں اترے۔ تو جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے فلاں چیز کا کہا تھا، یہ نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو فلاں رول ہے، فلاں رول ہے۔ تو میں نے ان کو جس طریقے سے جو الفاظ بولے وہ شاید میں اس جگہ پہ نہیں بول سکتا۔ تو ہم لوگ ایک بری چیز کا بھی انتخاب اپنے، اگر ہمارے کوئی اپنا ہو، یہ سیاسی لیول پر بھی زیادہ تر ہوتا ہے۔ میں اگر عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہوں یا پاکستان پیپل پارٹی کو یا جو بھی پارٹی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں وہ جتنا مرضی برا کام کر لے میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، کہوں گا یہ تو اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ اور دوسری پارٹی اگر جتنا مرضی اچھا کام کر لے ہم کہیں گے کہ اس نے تو برا کیا۔ یہی ہمارے پاس خامیاں ہیں۔ اگر میں ایک جاب کرنے والا ہوں ایک کمپنی کے اندر، مجھے پتہ ہے بہت برا بروکر ہے، میں کیا کروں گا؟ میں اس کی جو خوبیاں ہیں وہ دوں گا، خامیوں کو چھپاؤں گا۔ آپ لوگوں کو میں اپنی $1500-2000 کی تنخواہ کے لیے آپ لوگوں کو $50,000 $1,00,000 بھی میری طرف سے جاتا ہے، پہاڑ میں جائے، مجھے اپنے $1500 کی فکر ہوگی۔ اب میں دوسرے بروکرز میں جاتا ہوں تو میں اس پہلے والے بروکرز کے شکوے شروع کر دوں گا، وہ فلاں ہے، ایسا کرتا ہے، میں ایسا ہوں، یہ بروکر ایسا ہے، یہ اچھا ہے، فلاں اچھا ہے۔ تو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، آپ اکثر اکاؤنٹ مینیجر سے بات کرتے ہیں جن کے ذمہ بھی لوگوں سے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے، تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جو بروکر فکس سپریڈ اکاؤنٹ دیتا ہے وہ مارکیٹ میکنگ کرتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس سوال کے اوپر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے۔ یس یا نو سے پہلے ہم دو چیزوں پہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مارکیٹ میکر بروکر ہے وہ مارکیٹ میکنگ کرتا ہے تو اس شخص کی 30% بات ٹھیک ہے۔ میں اپنا ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، میں اپنے ایک ایکسپیرینس دے رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ 70% کہتا ہے کہ وہ مارکیٹ میکر ہے، 70% وہ بندہ غلط کہتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی سوچ یہ ہوگی کہ یہ کیسا جواب ہے کہ 30% جواب ٹھیک ہے، 70% غلط ہے، جواب بھی یس یا نو میں ہے، ٹرو فالس میں ہے۔ تو اصل میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ بروکر ہماری ٹریڈ کے اوپر ایک رسک لے رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں کسی بروکر کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں تو اس کا جو سپریڈ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے EUR/USD کا 10 پپ، GBP/USD کا 16 پپ، USD/JPY کا 12 پپ، ایک 10 پپ ہے، 14 پپ ہے، 12 پپ ہے، مطلب تقریباً 20 سے نیچے کے ہیں جن یہ سارے جو یہ اوپر ہیں، یہ 9 ہو گیا، 16 ہو گیا۔ اب اس 9 کا جو بروکر ہے، یہ بروکر اس نے کچھ اپنا رکھا ہوتا ہے، کچھ LP کا لیکوڈیٹی پرووائڈر کا کمیشن ہوتا ہے تھوڑا سا،
اس کو 8 میں سے تقریباً $6 $7 اس کو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ $9 پروفٹ آ رہا ہوتا ہے. اب $9 پروفٹ میں ہے, اگر پیچھے سے لیکوڈیٹی کم ہو جائے گی تو مارکیٹ میں سپریڈ ہو جائے گا $15, پیچھے سے 6 سپریڈ آئے گا, تو جو ہمارا سپریڈ ہے یہ بروکر 9 لے رہا ہے تو 9 اور 6 15 ہو جائے گا. اگر پیچھے سے سپریڈ آتا ہے 8 پپ, 9 کمپنی نے رکھنے ہیں, 8 کمپنی نے رکھنے ہیں, تو پیچھے سے سپریڈ 8 ہے تو سپریڈ 17 ہو جائے گا. اور 17 سے جو سپریڈ ہے, 17 سپریڈ کے اندر سے کمپنی کا 9 یا 8 جو بھی اس نے ڈالر پر اسٹینڈرڈ لاٹ پہ رکھی ہوئی ہیں وہ سپریڈ کمپنی کو ملے گا ہی ملے گا. باقی جو پیمنٹ ہے, باقی جتنا بھی سپریڈ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا سپریڈ پیچھے 10 بھی آ جاتا ہے تو اس کے اندر بروکرز کا 8 اوپر کا ہو گیا تو وہ بروکرز کا 18 ہو جائے گا. یہ اصل میں رول ہے, قانون ہے مارکیٹ میکرز, مارکیٹ کے اندر جو لوگ جو بروکرز ٹریڈ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ ان کا رول ہے کہ ان کو ٹریڈ سے پیچھے جو سپریڈ ہوتا ہے وہ اپنے سپریڈ میں ایڈ کر کے کلائنٹس کو دے دیتے ہیں اور ان کو کمیشن مل جاتا ہے. ان کا 8 پکا ہے, پیچھے سے 0 آ رہا ہے یورو USD کا, تو ان کو کتنا ملے گا, ان کو 8 انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے تو ان کو $8 ملے گا. پیچھے سے 10 سپریڈ آ رہا ہے تو ان کو 8 انہوں نے رکھا ہوا ہے تو سپریڈ 18 ہو جائے گا. پیچھے سے 2 آ رہا ہے, 8 سپریڈ ہوگا تو 8 جمع 2 $10 ہو جائے گا. یہ کلائنٹس کو دینا پڑتے ہیں, ہونا یہ چاہیے, ہوتا اکثر یہی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بروکرز ایسے ہیں جو فکس سپریڈ دے دیتے ہیں, لائک آکٹا دے رہا ہے, FBS دے رہا ہے, بے شمار بروکرز ایسے ہیں جن کا سپریڈ فکس ہو جاتا ہے, جن کا انسٹا دے رہا ہے 3 پپ ہو گیا, کسی کا 4 پپ ہو گیا. اب دیکھیں جب ہم نیچے کی بات کرتے ہیں لائک GBP JPY کا, تو اس جگہ کے اوپر جو سپریڈ اس ٹائم پہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 24 22 26, ابھی 22 آ رہا ہے. اب 22 کے اندر کیا ہے کہ شاید انہوں نے اپنا 18 سپریڈ رکھا ہوا ہو یا $18 رکھے ہوئے ہوں. اب اس کا تھوڑا پپ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن چلے میں کیلکولیشن کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی 28 ہو گیا, تو کیا ہے کہ انہوں نے شاید اپنا $18 رکھے ہوئے ہوں. اب 28 میں سے یہ $24 بنیں گے, لیکن چلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے 28 یا 27 کر دیتا ہوں. پیچھے سے لیکوڈیٹی پرووائڈر کی طرف سے جب مارکیٹ کے اندر سپریڈ 10 آ رہا ہے تو 18 جمع 10 28 ہو جائیں گے. اب پیچھے سے سپریڈ 6 آ گیا تو 18 جمع 6 24 ہو جائیں گے. پیچھے سے سپریڈ 18 آ گیا تو 18 کمپنی آکٹا کے ہو جائیں گے, 18 ان کے ہو جائیں گے, 36 ہو جائیں گے. یہ جو اصل میں ترتیب ہوتی ہے یہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر بروکرز کو لاس نہیں ہوتا. یہ بات یاد کر لیں, انہوں نے 8 رکھنے ہیں, جتنا بھی زیادہ سپریڈ پیچھے سے آئے گا وہ اوپر اس سپریڈ کے اوپر چلائے گا اور وہ سارے کا سارا آگے سے کلائنٹ کے ذمہ پڑ جائے گا. اب جو بروکرز فکس سپریڈ رکھتے ہیں وہ مارکیٹ میکنگ سپریڈ کے اندر سے, اس کو ہم بول سکتے ہیں تھوڑی سی مارکیٹ میکنگ کرتے ہیں. مارکیٹ میکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے, قطعاً بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ٹریڈ آگے ٹرانسفر نہیں کرتے, یہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے LP کی طرف سے کوئی سپریڈ نہیں آ رہا ہوتا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں اس کا جو GBP JPY ہے, اس کا جو فکس سپریڈ والے اکاؤنٹ ہے انہوں نے اس کا سپریڈ رکھا ہوا ہوگا 70. تو جس ٹائم کے اوپر ایوریج وہ دیکھیں گے, ان کا وہ دیکھیں گے بروکرز کے LP کی طرف سے کتنا میکسیمم سپریڈ آتا ہے, تو وہ کہیں گے کہ میکسیمم سپریڈ ہمیں جو ملتا ہے وہ 5 تک پہنچ جاتا ہے, 5 پہ مطلب 50 تک پہنچ جاتا ہے, 55 تک پہنچ جاتا ہے, یا میکسیمم جب ظلم کیا جائے تو 70 تک پہنچ جاتا ہے. اب انہوں نے فکس سپریڈ آپ کو 70 دے دیا. اب اس کے اندر ان کا رسک کیا ہے, وہ جو پیچھے سے انہوں نے اپنا سپریڈ رکھ کر ان کا سپریڈ فکس نہیں ہوتا, بلکہ ان کا سپریڈ جو ہوتا ہے وہ سپریڈ لائک پہلے اگر ویریبل سپریڈ میں انہوں نے اپنا $20 رکھا ہوا تھا, اب $8 پر ہوگا, 28 کلائنٹ کو دینا پڑے گا. ان کا 20 پکا ہے, چاہے سپریڈ ہو جائے 150 پپ, چاہے سپریڈ ہو جائے 15 پپ, چاہے سپریڈ جتنا مرضی ہو جائے, چاہے سپریڈ $150 ہو جائے. اب اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہ رکھ لیتے ہیں 70. اب 70 میں سے پیچھے کی طرف سے سپریڈ GBP JPY کی بات کر رہا ہوں, تو سپریڈ کے اندر 70 میں سے پیچھے سپریڈ آ رہا ہے $6. کسی ٹائم یہ 25 ہوگا, ابھی 28 چل رہا ہے, 22 پہ آپ نے دیکھا, ابھی 24 پہ آ گیا ہے, مطلب یہ تقریباً 20 سے 30 کے درمیان میں ہم کہہ سکتے ہیں, ابھی 27 ہو گیا ہے. تو 70 میں سے جو بندہ بھی ٹریڈ لگائے گا کمپنی کو ڈائریکٹ $70 جائے گا ایک سلنڈر لاٹ پہ. اب $70 کے اندر سے پیچھے سے سپریڈ آ رہا ہے $8,
تو کمپنی کو $62 کا پروفٹ آ جائے گا. اس میں وہ $20 کما رہا ہے, اس کے اندر وہ $62 کما لے گا. یورو یو ایس ڈی کا لائک اس ٹائم پہ جو ہمارا آ رہا ہے 10 آ رہا ہے. اب اس ٹائم کے اوپر اس کا سپریڈ 2 پہ فکس ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ٹریڈز لگاتے ہیں تو ٹریڈز لگانے میں وہ 2 پہ فکس کی جگہ پہ اب $9 دے رہے ہیں. 9 میں سے ایک ایل پی کو جا رہا ہے, 8 ان کو آ رہے ہیں. اب وہ جب $20 فکس دیں گے تو ایل پی کو پھر بھی $1 جا رہا ہے یا $2 جا رہے ہیں. اب ان کو $18 آ رہے ہیں, ان کو تو پروفٹ آ رہا ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کہ مارکیٹ میں سپریڈ آ رہا ہو 22 پہ آ رہا ہو کمپنی کی طرف سے, پیچھے ایل پی کی طرف سے, تو کمپنی کو ایک پیسہ بھی نہ بچے, یا $2 $3 اپنی جیب سے دینے پڑیں یا $5 اپنی جیب سے دینے پڑیں. وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. میں نے جو اچھی کمپنیز دیکھی ہیں ان میں جو $8 $9 جو سپریڈ چل رہا ہوتا ہے, تو ان میں نے کبھی 3 پپ سے اوپر سپریڈ نہیں دیکھا یورو یو ایس ڈی کا. بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر ہمارے جب نیوز آتی ہیں یا جب بڑے ڈیٹا آتے ہیں تو ان ڈیٹا کے اوپر ہماری ریکارڈنگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اگر میں آپ کو اپنے کمپیوٹر دکھاؤں اس جگہ پہ کہ کون کون سی ریکارڈنگ میرے پاس سیو ہیں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے. تو عام روٹین کے اندر کتنا چل رہا ہوتا ہے, $22 چل رہا, 22 25 24 سے اوپر یورو یو ایس ڈی کا جاتا نہیں ہے سپریڈ. اور جب 24-25 جاتا ہے اس کے اندر 8 ان کا ہوتا ہے, $16 $17 ان کو پیچھے سے ایل پی ڈیٹا کے ٹائم پہ چارج کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر ان کا کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ویسے ان کو ویریبل سپریڈ کے اندر اگر پیچھے سے سپریڈ پہنچ جائے $30, اب کمپنی $30 بروکر کی طرف چل جائے, وہ 2 پہ فکس دے رہے ہیں, تو ان کو کلائنٹ کی طرف سے آئے گا $20 اور وہ ان کو دینا پڑے گا آگے سے $30. تو اس صورت میں کمپنی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ کام ہوتا ہے پورے ویک کے اندر, جب 3 پہ آئیں گے وہ مہینے میں میکسیمم 1 منٹ کے لیے ہوگا. اور پورے مہینے کے اندر جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو جو 10 کی جگہ پہ ہم 20 دے کر فکس سپریڈ والے لوگ دے کر ان کا کباڑا ہو جاتا ہے. اور کمپنی اوورآل جب دیکھتی ہے کہ ان کو $1,00,000 آ رہا ہے اور $1,00,000 کے بعد ایک نیوز کے اندر یا اس ٹائم کے اندر جب سپریڈ زیادہ ہوتا ہے ان کو $10,000 کا پھکی لگ جاتی ہے, تو ٹوٹل میں کمپنی کو 90% لاس ہوتا ہے. تو یہ جو مارکیٹ میکنگ ہوتی ہے یہ ان کو سپریڈ کے اندر ضرور کر لیتے ہیں کہ سپریڈ جو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں چارج کرتے بلکہ اپنی طرف سے ایک فکس سپریڈ کر لیتے ہیں. تو اس فکس سپریڈ کو ہم 30% مارکیٹ میکنگ سپریڈ کی صورت میں کر دیتے ہیں. لیکن یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ آپ کا جو فکس سپریڈ کا اکاؤنٹ ہے وہ آگے ایل پی کو آپ کی ٹریڈ ٹرانسفر نہیں کرتا. جو لوگ بھی کہتے ہیں وہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں. وہ لوگ آپ کو اپنے بروکر کی ایسی تعریفیں کریں گے. آئی تھنک میں نہیں بتا سکتا. میں آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, تو مجھے ایک بندے نے کال کی اور کہتا ہے آپ ایسا کریں فلاں کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں پاکستان میں ہمارے پاس 60,000 آئی تھنک 60,000 کے اراؤنڈ اباؤٹ یا 70,000 کلائنٹس ہیں. میرے جاننے والا تھا, حافظ قرآن تھا, کمپنی کے اندر کام کرنے والا تھا. تو جس ٹائم پہ میں نے دیکھا نا کہ 60,000 70,000 تھا تو ایسا سمجھ لیں میں نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا کہ آپ کے بروکر کے ساتھ کام نہیں کرنا کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹے انسان کے ساتھ آپ نے کبھی بھی کام نہیں کرنا. جس دن آپ کو یہ بات لگی میں ہوں نہ ہوں یا میں جھوٹ بولوں یا کوئی اور شخص ہے, شاید میں دنیا سے چلا جاؤں, میں کہیں سے چلا جاؤں, میری صحت ٹھیک نہ ہو جائے, آنے والے وقت کا تو اللہ کو پتہ ہے. اگر اس پلیٹ فارم سے بھی جس دن آپ کو لگے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, آپ نے یہ چینل ہے ہمارا YouTube/TanveerForex, اس کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے انسبسکرائب والا. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس انسبسکرائب کو بٹن کر کے بلاک کر دینا ہے, دوبارہ ویڈیو نہیں دیکھنی. یہ میں آپ کو ایک اپنے اندر کی چیز بتا رہا ہوں. آپ کو خود اپنے چینل کا انسبسکرائب کا کہہ رہا ہوں. آپ کو زندگی میں شاید کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا. تو جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر کوشش کرتا ہے کہ میں ادھر سے بندے ادھر سے لے آؤں, یہ مارکیٹ میکر ہیں, فلاں برا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں, آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے بات دلائل پہ کرنی ہے. جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ بندہ آپ کا نہیں ہے, وہ بندہ اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے. اور یہ قطعاً بھی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بڑی گہرائی میں لے کر آپ کو بات سمجھائی ہے کہ مارکیٹ میکنگ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. وہ سپریڈ میں مارکیٹ میکنگ کرتے ہیں.
لیکن وہ سپریڈ انہوں نے اتنا رکھا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ بھی نیوز پہ کام کرتے ہیں, ہم لوگ بھی اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ عام جو بندہ ہوتا ہے اس کا کباڑا ہو جاتا ہے, اس کو سپریڈ. وہ جس جگہ پہ ابھی $28 دے رہا ہے یورو جی بی پی جے پی وائی کا, وہ اسی جگہ پہ $70 دے دیتا ہے. اب وہ پورے دن کے اندر 70 دے, پورے دن کے اندر اگر 1000 ٹریڈ 70 میں لگے جو عام بندے کو $28 میں پڑ رہی ہے, تو ایک ٹائم کے اوپر اگر وہ مہینے میں ایک ٹائم کے اوپر اگر اس کو $70 پیچھے سے پڑ جائے یا $80 پیچھے سے پڑ جائے, تو وہ شاید ان چند لمحات کے اندر تو لاس کے اندر چلا جائے گا, لیکن اوورآل وہ کمپنی بہت زیادہ پروفٹ میں رہے گی. اور ہماری کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہیں جو اسٹریٹجیز ہم لوگ صرف کام کرتے ہیں ان فکس سپریڈ کے اوپر. تو میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں, آج پھر کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ اپنے اسٹریٹجی کے حساب سے بروکر کو ڈھونڈنا ہے. اگر نہیں ڈھونڈ سکتے تو بروکر کے حوالے سے اسٹریٹجی کو ڈھونڈنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ بس فلاں بروکر ہے میں فلاں اسٹریٹجی یوز کر لوں, ایسا نہیں ہوتا. کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. کوئی شخص کوئی کمپنی کا بندہ آپ سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ فلاں جو بروکر ہے وہ مارکیٹ میکنگ کرتا ہے, آپ کی ٹریڈ کو آگے ٹرانسفر نہیں کرتا, آئی تھنک وہ بندہ بھولا ہے. وہ بندہ آپ کو بھولا, آپ کو سادہ بنا رہا ہے, آپ کو پاگل پھول بنا رہا ہے, آپ کو چلا بنا رہا ہے. کوئی اور سوال بنتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.